الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، مذہب اسلام جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ ایک آفاقی اور ابدی مذہب ہے۔ یہ مذہب دنیا اپنی ابتدا سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہے۔ ابد الآباد، ہر زمانے میں ہر وقت میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی ایک بڑی خصوصیت اور بڑا امتیاز ہے کہ اسلام ہر زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے، ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ہر زمانے میں پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ کبھی بھی کسی موڑ پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں اسلام کی کوئی تعلیم، کوئی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اسلام یہ زمانے کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہے۔ 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، اتنے عرصے میں کبھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں پیش آیا کہ جس کے بارے میں یہ کہنا پڑا ہو کہ اسلام میں اس کا حل نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے۔ بہت سارے احکام 1400 سال پہلے بیان کر دیے گئے، لوگوں نے سوچا کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن اب جب 1400 سال کے بعد اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس کی ہدایت دے دی تھی۔ یہ اسلام کا بڑا امتیاز ہے جو دیگر کسی مذہب میں نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں مکمل نظام حیات، مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ جو اسلام کی اچھائیاں ہیں، جو اسلام کی خوبیاں ہیں، باطل قومیں، دشمنان اسلام، فرقہ پرست طاقتیں، یہ انہی چیزوں کو اسلام کا عیب بتاتی ہیں، اسلام کا عیب شمار کرتی ہیں۔ جو اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کی خصوصیت ہے، اسی کو اسلام کا عیب بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام ظالمانہ مذہب ہے، اسلام ظلم کرتا ہے۔ جیسے اسلام میں نظام طلاق ہے، نظام میراث ہے، حلالے کا نظام ہے،
اسی طرح سے ایک نظام تعدد ازدواج، یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنے کا جو نظام ہے، ان چیزوں کے بارے میں باطل اور دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ظالمانہ نظام ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام کا کوئی نظام، کوئی حکم ظالمانہ نہیں ہے۔ طلاق کا نظام جو اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے طلاق کا نظام کا حاصل کیا ہے کہ مرد عورت ہیں، میاں بیوی ہیں، اگر دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا، نہیں بن رہی ہے، ہر طرح سے سمجھا بجھا کر دیکھ لیا گیا، دونوں کی زندگی دشوار ہے، الگ ہونا چاہتے ہیں، تو اب دوسرے کسی مذہب میں جہاں پر طلاق کا نظام نہیں ہے، ان کے سامنے جدا ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ کسی ایک کو جان سے ظلماً مار دیں گے، اس طرح سے الگ ہو جائیں گے۔ اسلام نے طلاق کا نظام دیا ہے کہ اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو طلاق کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے اچھے طریقے کے ساتھ جدا ہو جائیں۔ تو اس طرح سے اسلام کے نظام پر باطل کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، خاص طور سے اسلام نے عورتوں کو جو حقوق فراہم کیے ہیں، اسلام نے عورتوں کے حقوق کا جو تحفظ کیا ہے، جو ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے، کسی اور مذہب میں نہیں۔ جتنا عورتوں کے حقوق کی حفاظت اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں اتنی حقوق کی حفاظت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ دشمن اس کو ظالمانہ کہیں، اور پھر انہی باطل طاقتوں اور دشمنوں کے نرغے میں آ کر کچھ لاعلم کم فہم مسلمان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور ان کو بھی اسلام کے احکام پر اعتراض ہوتا ہے اور شکوک کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بھی اسلام کے کچھ احکام کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے۔ مثلاً جیسے ایک میراث کا مسئلہ ہے، میراث کے مسائل میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ دادا کی میراث میں پوتے کا حصہ ایک شکل میں نہیں ہوتا۔ وہ کیا شکل ہے؟ ایک والد ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا انتقال باپ کی حیات ہی میں ہو گیا، ابھی 2 بیٹے موجود ہیں، اور جس بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس کے لڑکے بھی موجود ہیں، یعنی وہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے والد کا یہ پوتا ہے۔ تو اب اس شخص کا جب انتقال ہوگا دادا کا، تو دادا کے 2 بیٹے جو اور موجود ہیں ان کو میراث میں حصہ ملے گا، اس پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس حکم کو لے کر مسلمان بہت سے پریشان رہتے ہیں، ان کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ مذہب اسلام ناانصافی کا مذہب ہے، عدل کے خلاف ہے کہ پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے، اور اس کو میراث سے محروم کر دیا گیا، اس کے چچا لوگوں کو دیا گیا۔ یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ دیکھیے اسلام نے پوتے کو جو میراث ملتی ہے اس کی 37 شکلیں ہیں، پوتے کی میراث کی 37 شکلیں ہیں، اس میں صرف یہ ایک شکل ہے کہ جس میں وہ میراث سے محروم ہوتا ہے، جس میں اس کے دادا کے اور بھی لڑکے موجود ہوں۔ اس کے علاوہ 36 شکلوں میں پوتا وارث بنتا ہے، پوتے کو میراث ملتی ہے۔ تو اب دیکھیے، آپ خود بتائیے کہ 36 شکلوں میں پوتے کو میراث مل رہی ہے، ایک شکل میں وہ محروم ہو رہا ہے، تو یہ اسلام کا انصاف ہے کہ ناانصافی ہے؟ اسلام سراسر انصاف کا مذہب ہے۔
ہم ذرا سوچیں تو اللہ رب العزت نے ہی عدل و انصاف کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت ہی عدل و انصاف کو بیان کرنے والے ہیں، اور دین سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کیسے ناانصافی اور ظلم کر سکتے ہیں؟ اس لیے کبھی کسی حکم کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اسلام کا یہ حکم ظالمانہ ہے، عدل انصاف کے خلاف ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم میری سمجھ میں نہ آئے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد نکاح کرنے کا مسئلہ ہے۔ ایک سے زائد نکاح، اس نظام کو بھی باطل، ظالمانہ نظام اور عدل انصاف کے خلاف نظام کہتے ہیں۔ اکثر ممالک میں اس نظام پر پابندی ہے، ایک سے زائد نکاح نہیں کر سکتے، ایک سے زائد نکاح کرنے پر پابندی ہے، اور اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے تو اس کو ظالمانہ کہا جاتا ہے، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے ایک سے زائد نکاح کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سے زائد نکاح کا اسلام نے حکم نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے۔ حکم اور اجازت میں فرق ہوتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ جس طرح فرض نماز کے بارے میں ہے کہ تم نماز پڑھو، یہ حکم ہے، کرنا ہی پڑے گا، نہیں کیے تو گناہگار ہوں گے، سزا ملے گی۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تم چاہو تو کر سکتے ہو، چاہو تو نہ کرو، یہ اجازت ہے۔ جیسے نفل نماز کریں گے تو ثواب ہے، اچھائی ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اجازت اور حکم میں فرق ہے۔ ایک سے زائد نکاح کی اسلام نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اس لیے اس کو حکم نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کیا اسلام کا یہ نظام ظالمانہ ہے؟ جو لوگ عورتوں کے حق میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، کہ یہ حکم، یہ اجازت دی ہے کہ ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے، اس عورتوں پر ظلم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا یہ عورتوں پر ظلم ہے یا ان کے لیے، ان کے حق میں ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب ہوئے ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو مت ہے، یہ مذاہب جو بڑے بڑے ہیں یہ اسلام سے پہلے سے ہیں، اور ان تینوں مذہب میں متعدد نکاح کا رواج تھا، متعدد نکاح کی اجازت تھی، ایک سے زائد نکاح کرتے تھے۔ ہندو مت کی مثال لے لیجیے، ہندو مت میں ایک کرشن، یہ بہت ہی عزت کے حامل ہیں اور مقتدی سمجھے جاتے ہیں، ہندو مذہب کے اندر قابل تعظیم ہے، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو یہودی نصرانی سبھی نبی مانتے ہیں، مقتدی مانتے ہیں، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 1000 بیویاں تھیں، 700 آزاد عورتیں تھیں اور 300 باندیوں سے نکاح کیا تھا۔ اس طرح سے ان کے نکاح میں 700 عورتیں تھیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی متعدد نکاح کا، متعدد شادی کا نظام تھا، ایک سے زائد شادیاں کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے بہت سارے ممالک میں، عرب میں، مصر میں، ہندوستان میں، لبنان میں، کابل میں ایک سے زائد نکاح کا رواج تھا، ایک سے زائد نکاح کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام قبول کیے، ان کے نکاح میں متعدد بیویاں تھیں، آپ نے 4 کی اجازت دی۔
اسلام سے پہلے جو ایک سے زائد نکاح کی اجازت تھی وہ ان لمیٹڈ تھی، آپ جتنی چاہیں وہ اتنی کر سکتے ہیں، کوئی تعداد متعین نہیں تھی، محدود نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر کے اس کو محدود کر دیا اور کہا کہ تم 4 سے نکاح کر سکتے ہو، مثنی و ثلاث و رباع، 1 2 3 اور 4، اتنی نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسلام نے آ کر کے اس کو محدود کر دیا، لمیٹڈ کر دیا۔ کئی مثالیں ملے گی آپ کو۔ ایک صحابی ہیں غیلان ابن سلمہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہ اسلم وَلَهُ 10 نسوۃ، اسلام لے آئے اور ان کی 10 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک 4 وفارق سائرہن، 4 کو اختیار کر لو، بقیہ کو جدا کر دو۔ حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلمت وتحتی 5 نسوۃ، میرے نکاح میں 5 عورتیں تھیں جب میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے فرمایا امسک 4 وفارق واحدۃ منہن، 1 کو جدا کر دو، 4 کو اختیار کر لو۔ تو دیکھیے اسلام سے پہلے لامحدود تعداد تھی، کوئی تعین نہیں تھی، اسلام نے اس کو طے کر دیا، متعین کر دیا کہ 4 سے کر سکتے ہو، 4 کے علاوہ سے نہیں کر سکتے۔ تو آپ بتلائیے کہ اسلام نے آ کر کے اس کو محدود کر کے انصاف اور عدل و انصاف سکھلایا ہے یا پھر ظلم کیا ہے؟ پہلے یہ تھا کہ آپ کتنی بھی کریں اور اس کو کیسے بھی رکھیں، ظلم بھی کریں، کسی ایک کی طرف رجحان ہو جائے، عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسلام نے 4 کی اجازت دے کر کے اس میں شرط لگا دی کہ 4 سے کرو اور عدل انصاف کرو، عدل انصاف کی شرط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ تو یہ تو سراسر اسلام کا انصاف ہے، اسلام کا ظلم نہیں ہے، اور اسی کو اسلام کا ظلم کہا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر ہم یہ سمجھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اگر اسلام نے 1 سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے تو اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ یہ دیکھیے، قدرت کا یہ نظام ہے کہ دنیا میں جتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، جتنے مذکر پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی مؤنث پیدا ہوتی ہیں، دونوں برابر کی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔ پیدائش میں قدرت کا یہ نظام ہے، لیکن موت کے اعتبار سے یہ نظام نہیں ہے۔ موت میں نظام یہ ہے کہ مردوں کی اموات عورتوں کے مقابل میں زیادہ ہوتی ہے، مرد زیادہ مرتے ہیں بنسبت عورتوں کے، اور یہ بات ناقابل انکار ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجیے، حادثات ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں کون مرتا ہے؟ زیادہ مرد مرتے ہیں۔ کہیں پر فیکٹری میں، کہیں پر میل میں انگار لگ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو وہاں پر کون مرتا ہے؟ مرد مرتے ہیں۔ کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پر کون مرتا ہے؟ مرد مرتے ہیں۔ جنگیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، اس میں زیادہ تر مرد مارے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھ لیجئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ ابھی جو جنگ عظیم ہوئی، پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 80 لاکھ مرد مارے گئے، دوسرے جنگ عظیم میں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی تعداد میں مرد جو مارے جاتے ہیں، عورتیں تو نہیں مرتی، تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ بنسبت عورتوں کے مردوں کی اموات زیادہ ہوتی۔ تو اب جب اتنی تعداد میں مرد کم ہوئے، عورتیں زیادہ ہو گئی، وہ جو مرد موت پا گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کی جو بیوہ عورتیں ہیں یا جو مطلقہ ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ اب وہ کیا کریں؟ اس کے لیے دنیا کے پاس کیا نظام ہے؟ کوئی نظام نہیں ہے۔ اب اس کے 3 راستے ہیں۔
یا تو ان عورتوں سے کہا جائے کہ آپ زندگی بھر بغیر شوہر کے، بغیر کسی ضرورت کو پورا کیے ہوئے ایسے ہی رہ جاؤ، تنہا زندگی گزار دو ضرورتوں کو دبا کر۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جہاں چاہو وہاں اپنی ضرورت پوری کر لو، آزادی ہے، اپنے من سے جس سے چاہو ضرورتیں پوری کرو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مردوں کو ایک سے زائد نکاح کی اجازت دے دی جائے۔ بولو بہتر نظام کون سا ہے؟ بہتر نظام کون سا ہے؟ بہتر نظام یہی ہے کہ ایک مردوں کو زائد شادی کی اجازت دے دی جائے، تو وہ عورتیں تنہا نہیں رہے گی۔ اب دیکھ لیجئے دنیا کے اندھے پن کو، جن ممالک میں ایک سے زائد نکاح پر پابندی ہے وہاں نکاح تو صرف ایک سے کر سکتے ہیں، اور ناجائز تعلقات چاہے جس سے قائم کر لیں، اپنی بیوی کے علاوہ آزادانہ طور پر جس سے چاہے تعلق کرے، جس کے پاس چاہے رہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ نکاح تو صرف ایک سے کر سکتے ہیں اور ناجائز تعلقات کی کوئی انتہا نہیں۔ اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ 1 2 3 4 نکاح کر لیں، اتنی شادیاں کر لیں، اس سے جو بیوہ ہیں وہ بیوہ نہیں رہے گی، بیواؤں کا سہارا ہوگا، مطلقہ عورتوں کا سہارا ہوگا۔ اچھا، پھر اسلام جو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے تو یہ مطلق اجازت نہیں ہے، عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، مساوات کرو۔ ایک پرانی بیوی ہے، ایک نئی ہے، ایک سے آپ نے کنواری کی حالت میں نکاح کیا تھا، ایک سے بیوہ اور مطلقہ ہونے کی حالت میں نکاح کیا، لیکن برابری دونوں کے ساتھ کرنا ہے۔ کہیں پر اسلام نے ناانصافی نہیں برداشت کی۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ کیا طریقہ تھا؟ دونوں کا دروازہ آمنے سامنے تھا، گھر کے بیچ میں صحن میں ترازو لٹکا رکھا تھا، اور کوئی بھی سامان دینا ہوتا تو دونوں پلڑے میں رکھتے برابر برابر اور کہتے کہ ایک ایک اٹھا کر کے لے جاؤ۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ ہر دن ایک ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج ایک بیوی کے پاس گئے تو آخری بیوی کے نمبر آنے سے پہلے پھر اس کے پاس چلے جائیں۔ حد درجے انصاف کیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی دعا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املکو، اے اللہ جو میرا اختیار ہے میں اس میں تقسیم کرتا ہوں، کوشش بھر کرتا ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اور جس چیز کا مجھے اختیار نہیں ہے آپ کو اختیار ہے اس میں میری گرفت نہ فرمائیے۔ یعنی دل کا میلان، وہ تو کسی طرف کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا اثر ظاہر میں نہ آئے، اس کا اثر ظاہر میں نہ آئے۔ تو اسلام نے متعدد شادیوں کی اجازت دی ہے تو وہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھیں، اسلام نے شرط لگا دی کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو ایک سے زائد شادی کرو۔ ایک سے زائد شادی کرنے کے لیے یہ شرط ہے، اور اتنی سخت شرط ہے کہ اگر تم کو ایک سے زائد نکاح کرنے سے پہلے یقین ہو کہ دوسری بیوی سے نکاح کرنے کے بعد دونوں کے ساتھ انصاف کروں گا، کسی کے ساتھ کمی زیادتی نہیں ہوگی، جو سلوک پہلی کے ساتھ ہے وہی دوسری کے ساتھ رہے گا، جو دوسری کے ساتھ کروں گا وہی پہلی کے ساتھ رہے گا، اتنا یقین ہے تو آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں، اتنا انصاف نہیں کر سکتے، تو قرآن کریم خود کہتا ہے فَإِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اگر انصاف کرنے کی، برابری کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو ایک ہی پر اکتفا کرو، زائد نکاح کا مت سوچو۔ تو اسلام نے جو اجازت دی ہے اس میں بھی شرط لگائی ہے کہ انصاف ضروری ہے۔
ورنہ وعید بھی بیان فرمائی ہے، اس شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من کان عندہ امرأتان، جس شخص کے پاس دو بیویاں ہوں، فلم یعدل بینہما، دونوں کا کل قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا، کل قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا وشقہ جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، اس کا ایک بازو جھکا ہوا ہوگا، اس کا ایک بازو جھکا ہوا ہوگا، اس طرح چلتا ہوا آئے گا جس کو دیکھ کر کے پورا مجمع سمجھ جائے گا کہ دنیا میں اس کی ایک سے زائد بیویاں تھیں اور ان کے درمیان میں انصاف نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ سخت وعید ہے، تو اس لیے اسلام نے اجازت بھی دی ہے تو اس کی شرط لگا دی، لہذا زائد شادی کرنے کے لیے شرط ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک سے زائد شادی کرنے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب اسلام نے اجازت دی ہے اور کوئی کر رہا ہے تو اس میں معیوب سمجھنے کی کیا بات ہے؟ حکمت و مصلحت میں یہ بھی ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہیں، اگر کوئی ان سے نکاح کر لیتا ہے تو ان کا سہارا بن جاتا ہے، ان کے لیے سہارا ہو جاتا ہے۔ جب عورتیں بے نکاحی نہیں رہیں گی، فحش کام کم ہوگا، بدکاریاں کم ہوگی، گناہ کم ہوں گے۔ اب کوئی کسی کا سہارا بننے کے لیے نکاح کرتا ہے تو اس کو معاشرے میں اتنا معیوب سمجھتے ہیں، اتنا معیوب سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی انتہا نہیں ہے۔ آپ لوگ سب واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی نے دوسرا نکاح کر لیا تو لوگ اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، اتنا معیوب سمجھتے ہیں کہ کسی گناہ اور بدکاری کرنے والے کو بھی نہیں سمجھتے، خصوصاً جو پہلی بیوی ہے اس کے گھر کے لوگ اتنا معیوب سمجھتے ہیں کہ اگر عورتوں کے سامنے دوسرے نکاح کی بات آ جائے تو ان کے پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ یہ بہت غلط رجحان ہے۔ جب اسلام نے اجازت دی ہے اور صحابہ نے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے متعدد نکاح کیے ہیں اور اس میں حکمت و مصلحت ہے تو اس کو معیوب سمجھنے کی کیا بات ہے؟ کسی کو نہ کرنا ہے نہ کرے، اس لیے کہ پہلے کہا گیا کہ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے بلکہ اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو معیوب نہ سمجھیں، اسلام کی اس اجازت کو، اس نظام کو عیب کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ جب آپ لوگوں نے اسلام کا نظام سمجھ لیا ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جو لوگ وسعت رکھتے ہیں، انصاف کرنے کا یقین ہے، ان کو چاہیے کہ متعدد نکاح کریں، کسی بیوہ کا سہارا بنیں، کسی بیوہ کا سہارا بنیں۔ 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ پہلے دونوں میں انصاف کرنے کا یقین کامل ہو کہ انصاف کر لے گا، دوسرا یہ کہ مکان میں وسعت ہو، دونوں کو رکھنے کی جگہ بھی ہو، اور اتنی استطاعت ہو کہ دونوں کا خرچ پورا کر سکے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جسمانی قوت بھی اتنی ہو کہ دونوں کے ضروریات کو پورا کر سکے۔ اگر کسی کے اندر اتنی استطاعت اور اہلیت ہے، شرائط ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کو رواج دیں، اس کے عیب ہونے کو دور کریں، ایک سے زائد نکاح کو معیوب نہ جانیں۔ ہم خود بھی اور ہمارے مستورات کو بھی ان کا ذہن ایسا بنائیں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے متعدد نکاح کر لیا، ایک سے زائد نکاح کر لیا، تو اس کو گھر والے بھی، خاندان والے بھی، رشتہ دار بھی اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، تعلق توڑ لیتے ہیں۔ ابھی ادھر ہی اختر آباد کے علاقے میں ایک ہوٹل ہے، چاند طرح ہوٹل، وہ ہوٹل والے نے دوسرا نکاح کیا تو اس کے گھر والوں نے اس سے ہوٹل بھی چھین لی، گھر سے بھی نکال دیا اور باہر کر دیا۔ ایسے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ تو یہ غلط ذہنیت ہمارے معاشرے سے نکلنا چاہیے، اسلام کے نظام کو سمجھیں، جو باطل کہہ رہا ہے ہم باطل کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں،
اس کو سمجھیں۔ اگر اتنی باتوں سے آپ کو اسلام کی متعدد شادیوں کا تعدد ازدواج کا نظام سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس کے صحیح پہلو کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس کا صحیح نقشہ پیش کریں، اور جو لوگ اس طرح سے شرائط کے ساتھ کر سکتے ہوں وہ اس کو رواج دیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کے تعلق سے صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔